بڑھتے ہیں جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ دنیا سیب محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصود کونین محمد، مطلوب دارین محمد، مقصود کونین محمد، مطلوب دارین محمد، اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گر نہ ہوتا آمنا جایا خلقت کا غم کھانے والا، سبحان اللہ۔ گر نہ ہوتا آمنا جایا خلقت کا غم کھانے والا، خلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک بے شک، خلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ زہرا کا دل غم کا مارا، ہجر نبی میں پارا پارا، زہرا کا دل غم کا مارا، زہرا کا دل غم کا مارا، ہجر نبی میں پارا پارا، گمسم آنسو ہار پہ روتی صلی اللہ علیہ وسلم، گمسم آنسو ہار پہ روتی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، ساجن بن سکھ چین ناوے، یاد اس کی دن رات ستاوے، ساجن بن سکھ چین ناوے، ساجن بن سکھ چین ناوے، یاد اس کی دن رات ستاوے، دل تڑپے ہیں آنکھیں روتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی، کاش میرے محبوب کی دھرتی، کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی،
اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت کی بڑی عقیدت، بڑی محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ بلا تاخیر سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب، کون سے آج کے سوالات موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، آج ہمیں واٹس ایپ پر جو سوالات موصول ہوئے ہیں تو وہ میرے پاس وائس نوٹ میں موجود ہیں، میں آپ کو سنائے دیتا ہوں، پھر آپ اس کا جواب دے دیجیے۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی کے مطابق جمعرات کی رات، جمعہ اور جمعہ کی درمیانی شب کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود درود شریف سنتے ہیں، اور باقی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے درود شریف پہنچاتے ہیں۔ تو میں اللہ کے فضل و کرم سے حرمین شریفین یعنی جاتا رہا ہوں، ریاض الجنہ میں بھی بیٹھا ہوں، تو میں اپنے خیالات میں یعنی تصور میں اپنے آپ کو ریاض الجنہ میں بھی بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو سامنے رکھ کر درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو میرا یہ عمل کیسا ہے؟ شریعت کے مطابق صحیح ہے یا اس میں کوئی ترمیم کی گنجائش ہے؟ تو وہ مجھے بتا دیں، آپ کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جی مفتی صاحب، اس بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ میں شب جمعہ اور جمعہ کے دن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر درود شریف پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مزید اس نے کہا کہ ریاض الجنہ میں یوں سوچتا ہوں کہ میں سامنے بیٹھا ہوں حرم میں اور ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوں، اس تصور سے میں درود شریف پڑھتا ہوں، تو شریعت میں کیا اس کی گنجائش موجود ہے کہ میں یہ تصور کر سکوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی محبت والا سوال ہے جناب آپ کا۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے بنا ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ آپ کا سوال یہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام دنوں میں جو ہے وہ درود و سلام آپ کو پہنچایا جاتا ہے اور شب جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت کرتے ہیں؟ پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جو بولا ہے نا حدیث قدسی، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو اور اس کو بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ احادیث کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے ایک آپ نے اصول یاد رکھنا ہے جناب کہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے وہ بھی فضائل اعمال کے حوالے سے معتبر